سینے میں درد، گھٹن، پسینہ آنا اور شدید گھبراہٹ کا احساس، یہ دل کا دورہ یعنی ہارٹ اٹیک ہے۔ آپ نے فلموں میں ایسے ہی مناظر دیکھے ہوں گے، لیکن حقیقت میں ہارٹ اٹیک کی مختلف علامات ہو سکتی ہیں اور کبھی کبھی اس کی صحیح پہچان نہیں ہوتی۔ دنیا میں ہر 3 سیکنڈ میں کسی کو دل کا دورہ پڑتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب دل کی خون کی شریانوں میں سے کوئی ایک بند ہو جائے۔ دل کو بچانے کے لیے ہر لمحہ بہت قیمتی ہے، تو ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اور اگر کسی کو دل کا دورہ پڑے تو کیا کیا جائے۔ آئیے ڈاکٹر اسمارٹ سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اسمارٹ کلینک میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر اے۔ آج ہم ہارٹ اٹیک یعنی دل کے دورے کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈاکٹر اے، ہارٹ اٹیک اتنا خطرناک کیوں ہے اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دل ایک پمپ کی طرح ہے جو جسم میں خون کو ہر وقت گردش میں رکھتا ہے۔ ہمارے جسم کے تمام حصوں کو خون کی ضرورت ہوتی ہے جو آکسیجن اور توانائی فراہم کرنے کا ذریعہ ہے۔ دل مضبوط پٹھوں یعنی مسل سے بنا ہوتا ہے۔ پہلے یہ ریلیکس کرتا ہے تاکہ خون سے بھر سکے، اور بھرنے کے بعد زور سے دھڑکتا ہے تاکہ خون کو جسم کے تمام حصوں تک پہنچایا جا سکے۔ جب ہم آرام کر رہے ہوتے ہیں تو دل 1 منٹ میں 60 سے 90 بار دھڑکتا ہے، اور جب ہمارے جسم کو زیادہ آکسیجن یا توانائی کی ضرورت ہو تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، جیسا کہ ورزش کے دوران، بخار یا کسی تناؤ کی حالت میں۔ ہمارے دل کو یہ تمام کام کرنے کے لیے مستقل توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دل کے پٹھوں کو توانائی اور آکسیجن فراہم کرنے کے لیے خون کی شریانوں کا ایک سلسلہ ہے۔ اگر ان میں سے کسی بھی ایک نالی میں کوئی رکاوٹ ہو جائے تو دل کا وہ حصہ خطرے میں آ جاتا ہے۔ یہ آکسیجن کے بغیر زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہی ہارٹ اٹیک ہے۔ دل کی شریانوں میں رکاوٹ کی سب سے عام وجہ ایتھروسکلروسس ہے، جس میں یہ خون کی نالیاں سخت اور تنگ ہو جاتی ہیں۔ اس حالت کی عام وجوہات میں تمباکو نوشی، موٹاپا، ذیابیطیز، ہائی بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول اور دل کی بیماریوں کا خاندانی رجحان ہونا ہے۔ شریانوں کا یہ تنگ ہونا اکثر کوئی علامت ظاہر نہیں کرتا، اور کچھ لوگوں میں یہ خاموشی سے ہی رہتا ہے، اور کچھ لوگوں میں یہ حرکت اور ورزش کے ساتھ سینے میں درد کر سکتا ہے، جس کو انجائنا کی تکلیف کہتے ہیں۔ حرکت اور ورزش کے دوران سینے میں دباؤ محسوس ہو سکتا ہے اور سانس گھٹتا محسوس ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات دل کی نالیوں میں چربی اور کولیسٹرول کے یہ ذخیرے ٹوٹ جاتے ہیں، اور اس جگہ خون تیزی سے جمنے لگتا ہے، جو اچانک ان نالیوں کو مکمل طور پر بلاک کر سکتا ہے۔ یہ دل کا دورہ یعنی ہارٹ اٹیک ہے۔ ہر لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ ہر گزرتا منٹ مزید نقصان کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسے شخص کو جلد از جلد علاج کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر اے، ہارٹ اٹیک کی علامات کیا ہیں، اور اگر کسی کو یہ علامات ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دل کا دورہ مختلف طریقوں سے ظاہر ہو سکتا ہے۔ عام علامات میں سینے میں شدید درد، دباؤ یا سینے پر وزن کا احساس ہوتا ہے۔ درد بائیں بازو، کمر کے اوپر والے حصے، گردن یا پیٹ کے اوپری حصے میں بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سانس میں دشواری، پسینے آنا یا غنودگی ہو سکتی ہے۔ یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ بعض اوقات ہارٹ اٹیک کی علامات واضح طور پر ظاہر نہیں ہوتی اور سینے میں درد محسوس بھی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں میں شدید تھکاوٹ، متلی یا الٹی آنا یا اچانک سے گھبراہٹ کا احساس ہو سکتا ہے۔ دل کے دورے کی ایسی علامات زیادہ تر خواتین اور ذیابیطیز والے لوگوں میں دیکھی گئی ہیں۔ اگر کسی کو یہ علامات ہو رہی ہوں تو ایمرجنسی میڈیکل سروس پر کال کریں اور انہیں بتائیں کہ آپ کو اندیشہ ہے کہ مریض کو دل کا دورہ پڑ رہا ہے۔ مریض کو قریبی ہسپتال لے جائیں جہاں دل کے دورے کا علاج ہو سکے۔ فوری عمل سے کسی کی جان کو بچایا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھار ہارٹ اٹیک میں خون کی شریانوں میں سے کوئی ایک بڑی نالی پوری طور پر بلاک ہو سکتی ہے، جو کارڈیک اریسٹ یا موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ڈاکٹر اے، ہارٹ اٹیک کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ جب کسی کو دل کا دورہ پڑتا ہے تو ہمارا مقصد دل کے متاثرہ حصے میں خون کی گردش کو جلد از جلد بحال کرنا ہوتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ہارٹ اٹیک کی فوری نشاندہی اور صحیح طبی امداد حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ جلد دی جانے والی ادویات میں ایسپرین کی گولی بھی ہوتی ہے جو خون کو جمنے سے روکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دوا نائٹروگلیسرین ہے جو دل کی نالیوں کو ریلیکس کرتی ہے تاکہ کچھ حد تک خون کی گردش بحال ہو سکے۔ یہ دوائیاں دل کو پہنچنے والے نقصان کی مقدار کو کچھ حد تک کم کرنے میں مدد دے سکتی ہیں، اور اگر یہ دوائیاں گھر میں دستیاب ہوں تو مریض کو دی جا سکتی ہیں۔ ہسپتال میں ڈاکٹر دل کے دورے کی تشخیص کے لیے فوری طور پر کچھ ٹیسٹ کریں گے۔ ان میں ECG، سینے کا ایکس رے اور خون کے ٹیسٹ شامل ہیں۔ ان نتائج کی بنیاد پر علاج کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اگر شریانی میں مکمل رکاوٹ ہے تو فوری اینجیوگرام کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں دیکھا جاتا ہے کہ بلاکیج کہاں پر ہے اور اگر اس کو سٹینٹ کے ذریعے یا کسی اور ذریعے کھولا جا سکے۔ اس کے علاوہ علاج میں خون پتلا کرنے والی دوائیوں کا استعمال ہوتا ہے تاکہ وہ کلاٹ کو گھول سکیں اور خون کی گردش بحال ہو سکے۔ بروقت علاج سے دل کو سنگین نقصان سے بچایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر اے، ہارٹ اٹیک سے کیسے بچا جائے؟ دل کے دورے کا خطرہ بڑھانے والی چیزوں میں وزن زیادہ ہونا، شوگر یعنی ڈائبٹیز ہونا، ہائی بلڈ پریشر، زیادہ کولیسٹرول، تمباکو نوشی اور سست طرز زندگی شامل ہیں۔ خوراک اور طرز زندگی میں مثبت تبدیلی کرنے میں دیر نہ کریں۔ کھانے میں غیر صحت مند چکنائی اور بکثرت میٹھے کے استعمال کو کم کریں، اور دل کے لیے اچھی صحت مند خوراک کو کھانے کا حصہ بنائیں، جن میں باقاعدگی سے سبزیاں، دالیں، پھل، گری والے میوے، مچھلی وغیرہ شامل ہیں۔ بہتر ہے کہ کھانے کو تیل میں فرائی کرنے کے بجائے گرل یا باربیکیو کر لیں۔ ہفتے میں 3 سے 5 دن 30 منٹ کی ورزش کریں۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو اس کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ 40 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے ذیابیطیز، کولیسٹرول اور ہائی بلڈ پریشر کے لیے باقاعدگی سے جانچ کروانا ضروری ہے۔ یہ بیماریاں بغیر کسی علامت کے اندر ہی اندر جسم کو اور خون کی نالیوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ وہ لوگ جن میں موٹاپا ہو یا ان بیماریوں کا خاندانی رجحان ہو تو ان کے لیے 30 یا 35 سال کی عمر میں بھی ان چیزوں کے لیے ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ اگر آپ میں شوگر، بلڈ پریشر یا کولیسٹرول میں سے کوئی سی بھی بیماری ہے تو مناسب علاج کروا کر ان پر کنٹرول کریں۔ اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو اس کو ترک کرنے کے مؤثر طریقے موجود ہیں۔ یاد رکھیں، تمباکو نوشی چھوڑنے میں کبھی دیر مت کریں۔ ان سے متعلق ہماری دوسری ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھیں۔ اگر آپ میں دل کے دورے کا خطرہ زیادہ ہے یا آپ کو ماضی میں ہارٹ اٹیک یا سٹروک یعنی فالج ہو چکا ہے تو ممکن ہے کہ آپ کے لیے روزانہ کی ایسپرین کی گولی لینا فائدہ مند ہو۔ اس سلسلے میں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ صحت مند رہیں اور صحت مند رہنے میں دوسروں کا بھی ساتھ دیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دل ہماری مٹھی کے سائز کا ہے؟ 1 منٹ میں ہمارا دل 60 سے 100 بار دھڑکتا ہے۔ یہ فی دن 1 لاکھ سے زیادہ بار ہے۔ چھوٹے جانوروں میں دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے۔ چوہوں میں یہ فی منٹ 600 بار دھڑکتا ہے۔ بلو ویل سب سے بڑا جانور ہے اور اس کا دل سب سے بڑا ہے۔ یہ گہرے سمندر میں 1 منٹ میں 4 سے 8 بار دھڑکتا ہے۔ آئیے صحت مند دل کی دھڑکن کے لیے شکر گزار ہوں۔